اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے کچھ سوالات ہیں نوجوان بھائیوں کے، ان سوالات کے جوابات دیتا چلوں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ میں بیانات سنتا ہوں، تفسیر سنتا ہوں یا کوئی بھی دینی باتیں سنتا ہوں، یاد نہیں رہتی ہے۔ بہت پیارا سوال ہے، یاد نہیں رہتی ہے تو کیا کریں؟ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر اس سوال کا پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے کیوں یاد نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب آپ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھئی تھوڑا ایسا آ جاؤ تو بیلنس ہو جائے گا۔ ایک حصہ خالی ہے پورا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر یاد نہیں رہتا اور آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا حملہ ہے۔ شیطان جو ہے یہ حملہ اس طرح کرتا ہے کہ تجھے یاد تو رہتا نہیں ہے، پھر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیطان سے یہ کہیے کہ 4-5 دن پہلے کیا کھایا تھا معلوم ہے؟ بولو نا بھائی، نہیں معلوم ہوگا بہت سو کو کیا کھایا تھا۔ اچھا، بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کیا کھایا تھا، لیکن کھانے کے بعد خون بنا کہ نہیں بنا؟ بنا نا۔ یاد نہیں ہے کیا کھایا تھا لیکن فائدہ ضرور ہوا، خون بنا۔ تو آپ نے کل کیا سنا تھا، پرسوں کیا سنا تھا، یہ یاد رہے نہ رہے لیکن اس کا فائدہ ضرور ہوگا آپ کی روح کو۔ اس لیے شیطان سے کہہ دو کہ تو اس طرح کے حملے مت کر اور ایسی مجلسوں سے محروم کرنے کی کوشش مت کر۔ یہ ایک سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سمجھیے پہلے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، لیکن بہت مختصر کیا ہے۔ 16ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام راجح قول کے مطابق، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں لیکن راجح قول کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت تک شرک دنیا میں وجود میں نہیں آیا تھا۔ شرک تو آپ جانتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد 5 نیک بندے مر گئے تھے، ان کے بعد شرک وجود میں آیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا اس وقت تک شرک وجود میں نہیں آیا تھا، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ اللہ نے زندگی کیسے گزارنا ہے دنیاوی اعتبار سے
اللہ تعالیٰ نے وہ فنون سکھانے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ کو مکان کیسے بنا کر رہنا ہے، آپ کو کس طرح چلنا ہے، آپ کو کپڑے کس طرح پہننا ہے، تو ظاہری اعتبار سے ہمیں کیسے رہنا ہے یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس تعلق سے بہت محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے ادریس کو بلند مقام دیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر نہیں اٹھایا، مطلب یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام دیا ہے۔ تو جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کیا جواب سمجھ میں آیا؟ بولو بھائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر نہیں اٹھایا ہے بلکہ بلند مقام دیا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک اور سوال تھا کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کب دی تھی؟ دیکھیے اس میں بھی دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیل میں جانے سے پہلے نبی بنا دیا تھا، اور ایک قول جو راجح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر خزانہ بنایا، اس وقت آپ کو نبی بنا دیا تھا۔ بہرحال نبی کب بنایا اس کے بارے میں بھی جواب دے دیا، تو کل سوالات تھے، ان سوالات کے جوابات دے دیے۔ آج حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے کچھ سمجھیں گے مختصراً، اس لیے کہ وقت کم ہے، دعا بھی کر دیں گے مختصراً، اور ہماری جو مجلس ہے 10 دن کی اس مجلس کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے پہلے سمجھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کون ہے۔ ان کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر چلے گئے تھے مدین۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کسی نے کہا تھا کہ فرعون نے آپ کی موت کا وارنٹ جاری کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے سیدھا مدین چلے گئے تھے اور بکریوں کو پالی پلایا تھا، اور جس شیخ نے اپنے گھر بلایا تھا تو مفسرین کا کہنا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ایک قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہوئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ مدین کہاں ہے؟ مصر سے جب آپ نکلیں گے تو آج کی جو نقشہ ہے اس کے مطابق تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مدین آ جاتا ہے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کیوں مبعوث فرمایا تھا وہ اصل سمجھنا ہے۔ اصل سمجھنے کا پوائنٹ جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے اندر 2 بیماریاں تھیں۔ کتنی بیماریاں تھیں؟ 2۔ نمبر 1 شرک جو ہر قوم میں رہی ہے، اور نمبر 2 ان کی قوم کے اندر لوٹنے کا مزاج تھا۔ کہے کا مزاج تھا بھائی؟ لوٹنے کا۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر دکان کھول کر بیٹھے ہیں، کوئی گراہک آیا تو ڈنڈی مارتے تھے، کم دیتے تھے، یا کوئی جا رہا ہو مسافر اس کو لوٹ لیتے تھے۔ تو ان کے مزاج کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی کہ بس لوٹو، آنے والے بندے کو لوٹو۔ یہ بیماری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ جب بھی حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تانے مارتے کہ شعیب یہ تیری صوفیت اپنے پاس رکھ، جیسے ہم بولتے ہیں نا تیری بزرگی اپنے پاس رکھ، تیری بزرگی پر اگر عمل کرنے گئے تو بھوکے مریں گے، اس لیے کہ یہ اگر گراہک کو ہم نے پورا دیا تو ہم بھوکا مر جائیں گے، تو یہ تیری بزرگی اپنے پاس رکھ، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر میں جب حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا تو انہوں نے 2 دھمکیاں دی۔ پہلی دھمکی جو دی جو آج ہمیں بھی دی جا رہی ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا۔ پہلی دھمکی یہ دی کہ یا دیکھو شعیب خاموش رہو ورنہ ہماری بستی سے نکال دیں گے۔ پہلی دھمکی کیا دی بھائی؟ کہیں اور چلے جاؤ۔ سمجھ گئے آپ؟ کہیں اور چلے جاؤ، یعنی ہم سے کہا جاتا ہے نا کہاں چلے جاؤ؟ کہیں اور چلے جاؤ۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر گھر واپسی کرنی ہوگی۔ کیا کرنی ہوگی؟ یا گھر واپسی کرنی ہوگی۔ یہ 2 دھمکیاں دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس اللہ پر ایمان لائے اور جس اللہ کا پیغام لے کر میں آیا ہوں، اگر میں نے گھر واپسی کر لی تو اس کا مطلب میں نے تو اللہ کو جھٹلا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا شعیب اگر تیری یہ برادری اور تیری جماعت نہ ہوتی تو ہم تجھ کو کب سے مار ڈالتے۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اور اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم میری جماعت کے خوف سے مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے رکے ہوئے ہو اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے، یعنی میری جماعت کا خوف تم پر غالب ہے اللہ کے خوف سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، پھر بھی ان کے دماغ میں نہیں اترا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا شعیب کوئی بات نہیں، اب عذاب کا انتظار کرو۔ اب عذاب کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے گرمی بھیجی، سورج کی جو تپش تھی اس کو اللہ نے سخت کر دیا، اتنا سخت کیا کہ یہ لوگ گھروں میں رہتے تھے تو تہہ خانوں میں چلے گئے، گرمی سے بچنے کے لیے تہہ خانوں میں چلے گئے۔ جب تہہ خانوں میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے زلزلہ بھیجا۔ کیا بھیجا بھائی؟ زلزلہ۔ جیسے ہی زلزلہ آیا تو وہ لوگ اپنے گھروں سے بھاگے جنگل کی طرف۔ جب جنگل کی طرف بھاگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگل میں گئے، پہلے سے گرمی سے پریشان، یہاں زلزلہ، جنگل میں پہنچے، ایک بادل آیا، ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اب یہ بادل بارش برسائے گا، اس بادل نے بارش نہیں برسائی بلکہ اللہ نے اوپر سے آگ برسائی اور پوری قوم کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ میسج دے دیا کہ اگر تم نے لوگوں کو ستایا اور لوگوں کو لوٹا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی میں یہی کام کروں گا۔ آپ کہیں گے کہاں زلزلہ آئے گا؟ زلزلہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زلزلہ تو ایک جس کو ہم زلزلہ سمجھتے ہیں، اور ایک زلزلہ گھروں کے اندر سکون کا ختم ہو جانا، یہ زلزلہ ہے۔ گھروں کے اندر سکون کا ختم ہو جانا یہ زلزلہ ہے۔ آگ کہاں برس رہی ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے اندر ایسی بے چینی پیدا کر دی ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے لوٹا ہے۔ کیسے لوٹا ہے؟ آپ کہیں گے ہم کہاں لوٹتے ہیں؟ ہماری قوم کے اندر اور ہمارے اندر لوٹنے کی جو شکل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک، ہم میراث صحیح طور پر لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ بہن کا حق نہیں دیا، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کو حق نہیں دے رہا ہے، چھوٹا بھائی پیپر مانگ رہا ہے تو چھپا کر رکھ دیے ہے، چھوٹا بھائی پریشان ہے، ارے میرا حق دے دے، حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کم نوافل پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا، لیکن حق مارنے کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو تباہ کیا ہے۔ نوافل کم پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا کہ تم نے نفلیں کیوں کم پڑھی، نہیں تباہ کیا، لیکن حق کیوں مارا، اس پر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ اس لیے سوچے کہ میں نے اپنی بہن کا حق دیا یا نہیں دیا، اور حق بھی دیتے تو کٹ مار کر دیتے ہیں۔ کیسے کٹ مار کر دیتے ہیں؟ حساب کر دیا، باپ مر گیا، اس کے بعد تم کو 5 لاکھ روپیے دینا ہے، ہمیں 5 لاکھ دیتا ہے 10 سال کے بعد۔ اب 10 سال کے بعد تیرے 5 لاکھ کی ویلیو کیا ہے؟ تو جس طرح فیکٹری کا مالک تھا، اس فیکٹری میں بہن کو کیوں حصے دار نہیں بنایا؟ اگر تو فلیٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس فلیٹ میں بہن کو حصے دار کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ جس طرح آج تیری انکم جاری ہے، تیری بہن کی انکم کیوں جاری نہیں ہے؟ دے رہا ہے تو کٹ مار کر دے رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ہماری نمازیں اگر ہم حق مار رہے تو ہمیں نہیں بچا سکتی۔ یہ پہلی شکل حق مارنے کی۔ نمبر 2، لوٹنے کی شکل سود خوری۔ سود اسی لیے سخت جرم ہے شریعت میں کہ سود میں سود خور سامنے والے بندے کو لوٹتا ہے، چوس لیتا ہے اس کو، ایک غریب کی غریبی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں سود کتنا بڑا جرم ہے کہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن کہہ رہا ہے پاگل بنا کر ہم اس کو قبر سے نکالیں گے، جس طرح ایک پاگل ہوتا ہے اس طرح وہ قبر سے اٹھے گا۔ کیوں اللہ نے پاگل بنا دیا؟ اس لیے کہ پیسوں کے پیچھے پاگل بن گیا تھا، تو اللہ اسے قبر سے اٹھائیں گے تو اس طرح اٹھائیں گے یتخبطہ الشیطان من المس۔ تیسرے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح اٹھائیں گے جیسے کوئی پاگل اٹھتا ہے۔ تو ہم لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی۔ سود خوری ایسے حیران رہ جاتے ایسے ایسے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ سود پہ پیسہ دیتا ہے۔ میں لوگوں سے پھر کہتا ہوں اس کی دکان سے مال مت خریدنا، ایسے ظالموں کو سپورٹ مت کرو، معاشی اعتبار سے اس کو گراؤ تاکہ اس کو احساس ہو کہ
کہ کتنا بڑا میں سوسائٹی کے غریب بیواؤں کو اور غریبوں کو کس طرح چوس رہا ہوں۔ تو نمبر 2، سود کے لائن سے ہم لوٹ رہے ہیں۔ نمبر 3، جو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ شادیوں میں لڑکے لوگ جہیز مانگ کر لڑکی کے باپ کو چوستے ہیں۔ چوستے ہیں کہ نہیں چوستے؟ بولو نا بھائی۔ آپ لوگوں نے نہیں لیا، اچھا ہے، نہیں لیا نا، نہیں لیا۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، ایک جگہ عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ملک شام کے ایک بہت بڑے عالم آئے تھے، غالباً شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہے۔ اب شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کون ہے وہ تو علماء سے پوچھیے، ان کا تعارف میں کروانے کا وقت نہیں ہے۔ فرماتے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ شام کے سب سے بڑے عالم، بلکہ اس وقت کے پوری دنیا کے بڑے علماء میں سے مانے جاتے تھے۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے کہ میرے یہاں تشریف فرماتے، میرے یہاں لوگ ملنے کے لیے آتے تھے حضرت سے۔ ایک آیا بندہ اور اس نے عاجزی کے ساتھ کہا کہ آپ حضرت سے کہیے عربی میں کہ وہ میرے لیے دعا کرے، میرے بچوں کے لیے دعا کرے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ رشتہ نہیں مل رہا ہے، بچی ہے۔ کہاں بچی ہے؟ رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ کہا نہیں، رشتہ مل گیا ہے لیکن جہیز کے پیسے میرے پاس نہیں ہے۔ تو شیخ نے پوچھا عربی میں کہ جہیز کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شیخ نے آج تک سنا ہی نہیں تھا کہ جہیز کس چیز کا نام ہے۔ جب حضرت مفتی تقی صاحب نے بتلایا کہ جہیز اس کا نام ہے تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے شیخ، اور حیران تھے، اور یہ کہنے لگے شیخ کہ جس ملک میں یہ بیماری ہے اس ملک کو اللہ نے کب سے بچا رکھا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا جرم کر رہا ہے آپ۔ شیخ کہتے ہیں ہمارے یہاں الٹا ہے۔ کیا الٹا ہے؟ کہ اگر لڑکے کی شادی ہونے والی ہو تو لڑکا حیران رہتا ہے کہ مجھے دینا ہے، مجھے دینا ہے، مجھے دینا ہے۔ لڑکی کا باپ اس شرط پہ رشتے کو قبول کرتا ہے کہ اگر تو میری لڑکی کو مکان دے سکے گا یا میری لڑکی کو عزت کی زندگی دے سکے گا تو میں رشتہ دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ اس شرط پہ لڑکی کا باپ جو ہے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیتا ہے، اور یہ پورا معاملہ الٹ گیا ہے کہ لڑکی کا باپ ٹینشن میں رہتا ہے، اور یہ چوتھی شکل لوٹنے کی بارات۔ کیا ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ کو لے کر جاتے ہیں؟ 100، 200، 400، اور پھر اوپر سے ڈیمانڈ الگ، مچھلی کھلانا، مٹن کھلانا۔ حیدرآباد کے اندر مرڈر ہو گیا ایک صاحب کا، صرف اس لیے ہوا کہ رسگلہ لمیٹڈ تھا، بیچارے نے مانگا زیادہ، تو اس نے کہا نہیں بھائی ایک لمیٹڈ ہے، مارا ماری ہوئی، ایک بندہ مر گیا، ایک بندہ مر گیا۔ یہ حالت ہے مسلم قوم کی، اور میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، لوٹا جا رہا ہے لڑکی کے باپ کو۔ بیچارہ بارات آتی ہے تو اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اسلام نے ولیمہ اس لیے رکھا تھا کہ لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ کو اور لڑکی کے رشتہ داروں کو خوش کرے، یا الٹا ہو گیا کہ لڑکی کا باپ لڑکے والوں کو خوش کرنے کی فکر میں ہے۔ جب نظام کو ہم الٹ دیں گے تو اللہ بھی اپنے نظام کو الٹ دے گا۔ اس لیے ظلم کی جتنی شکلیں ہماری سوسائٹی میں، بارات، اسی طرح لڑکی کے باپ پر دعوت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے اپنے رشتہ داروں کو کھلا دے ٹھیک ہے، باقی مستقل عام دعوت دے کر لوگوں کو لڑکی کا باپ جمع کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ غریب لڑکیاں پریشان اپنے گھروں کے اندر بوڑھی ہو رہی ہے، اور اس کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ اس لیے عہد کرے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھ کے کہ آج سے میں ظلم کا حصہ نہیں بنوں گا۔ نہیں بنیں گے نا بھائی؟ میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ آشرموں کے اندر کچھ سالوں پہلے احمد آباد سے ایک رسالہ نکلتا ہے صوت القرآن، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا جس نے ہلا کر رکھ دیا کہ ایک کوئی بہت بڑے جو ہے قوم کے خادم تھے، وہ آشرم میں نکلے دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے ہماری بچیوں کو مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تحقیق کی کہاں سے آئی لڑکیاں کیا ہے، تو ان کو پتا چلا کہ ہماری لڑکیاں بھی ہے۔ تو پوچھا
کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ تو ایک لڑکی نے اپنی کارگزاری یہ سنائی کہ میرے باپ کے پاس جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کے لیے میں غیر کے ساتھ بھاگ گئی، اور آج وہ غیر مجھے چھوڑ کر یہاں چھوڑ کر چلا گیا، اور میں آج غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہوں۔ کتنے بڑے ہم لوگ ظالم ہیں کہ وہ بندی بیچاری ڈر کے مارے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، صرف ڈر کے مارے، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کروں، مجبور ہے، اور مجبوری کا سبب ہم بنے ہیں کہ اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے ایسے ڈاکوؤں کو دینے کے لیے، تو وہ بچی بھاگ گئی غیر کے ہاتھ، اور وہ ظالم اس کو چھوڑ کر آشرم میں چھوڑ کر چلا گیا، اور آج وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے مضمون لکھوایا تھا وہاں کے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی رضوان صاحب کے ذریعے سے، کہ آپ لکھیے یہ مضمون قوم کے نام، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ہماری کتنی بچیاں ہوگی۔ یہ تو ایک بچی کی حالت معلوم ہوئی، نہ جانے کتنی بچیاں اس طرح غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور صرف اس لیے ہوئی ہے کہ ہم ڈاکو بن گئے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس طرح کے جو ظلم ہم سے صادر ہو رہے ہیں ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیے میں ایک بات ضرور کہوں گا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں نفل، وہاں سے کوئی گزرے گا، ضرورت پیش آئے گی، وہاں سے کوئی گزرے گا، تو آپ نفل وہاں مت پڑھیے، میرے ذریعے سے اس کو تکلیف ہوگی، میرے ذریعے سے اس کو تکلیف ہوگی، آپ آگے آ جائیے یا آپ باہر جا کے پڑھیے۔ یہ پیچھے کی جو صف ہے، اگر آپ نماز پڑھیں گے کسی کو گزرنا ہوگا، یقیناً تکلیف ہوگی۔ کون کس مجبوری میں بھاگنا چاہتا ہے؟ میں کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کیا ضرورت ہے جانے کی مسجد میں، آرام سے بیٹھ کے نکلو، یہ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ مجبوری ہے، جانا ہے اس کو، استنجا آیا یا باہر مجبوری ہے، اس کو جانا ہے، اور ہم وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے ترمذی شریف کے حوالے سے ایک جمعہ میں یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک بندے نے جو گنہگار تھا کانٹے والی ٹہنی راستے سے ہٹائی تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا پر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک کانٹے والی ٹہنی ہٹائی تھی۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ مومن ہیں تو اس کی 70 علامتیں ہیں۔ آپ مومن ہیں، اس کی علامتیں کیا؟ تو حدیث پاک کہہ رہی ہے الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ آقا نے فرمایا آپ مومن ہیں، اس کی 70 یعنی 70 علامتیں ہیں۔ ان میں پہلی علامت یہ کہ آپ زبان سے اقرار کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سب سے چھوٹی علامت یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو آپ ہٹاتے ہیں۔ تو میں سوچوں کہ میں اگر راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹا نہیں سکتا ہوں تو میں اللہ کی نظر میں کیسا مومن ہوں؟ ایمان کی جو آخری علامت تھی وہ بھی مجھ میں نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ میں تو پھینکتا ہوں کیلے کے چھلکے، میرے گھر سے کچرے پھینکے جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی گزرنے والا پھسلتا ہے اور میں اس کو پتہ نہیں گناہ سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ لٹانے والا بنائے، لوٹنے والا نہ بنائے۔ بھائی دعا مانگو۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، بہت پیارا سوال کیا کہ حضرت ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ تو کہا صحابہ لٹانے والے تھے اور ہم لوٹنے والے ہیں۔ اتنا پیارا جواب دیا ہے، یعنی مختصر لفظوں میں حضرت نے پوری، یعنی ایسا لگتا ہے پورا منظر سامنے رکھ دیا کہ صحابہ کون تھے؟ کہا لٹانے والے، ان کا نام تھا صحابہ، اور لوٹنے والے تو ہم ہیں، ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے۔ اس لیے ہم لوگ لوٹنے والے نہ بنیں، ہمیشہ مزاج ہو کہ میرے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو، میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ گاڑی پارک کر دی، اب پیچھے والے بیچارے سب پریشان ہیں، گاڑی کہاں پارک کر دی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں مختصراً، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو بھی قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم يا ربنا لك الحمد كما أنت أهله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ جی ہم سب گنہگار ہیں، پیارے اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں، یا اللہ قرآن کی محبت میں اپنے تمام مشغولیات کو چھوڑ کر یا اللہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ آپ کی ان پیارے بندوں کی اس ادا کے صدقے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ اے اللہ قرآن سے سچی محبت عطا فرما، یا اللہ قرآن سے پیار عطا فرما، یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب ہم دیکھتے ہیں آپ کے کچھ ایسے بندوں کو کہ وہ خود بھی حافظ ہے، بچی بھی حافظ ہے، پوتا بھی حافظ ہے، تو یا اللہ ہمیں رشک آتا ہے، اور یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی قرآن کے حفاظ پیدا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی قرآن کے عشاق پیدا فرما، ہماری نسلوں میں بھی قرآن کی اشاعت کرنے والے پیدا فرما، قرآن کو پھیلانے والے پیدا فرما۔ اے اللہ آپ کے یہ بندے بڑے شوق سے آتے تھے، واقعتاً یا اللہ ان کا شوق تو آپ کو زیادہ معلوم ہوگا۔ اے اللہ ان کے شوق کے صدقے ہماری نسلوں میں قرآن کے محافظ پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ آپ نے لیا ہے، لیکن محافظین تو اے اللہ تو ہم ہی میں سے چنے گا۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن کے محافظ کے طور پر قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے یہ بیٹھنے کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں قرآن مجید پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اور قرآن کی جو حقانیت ہے اے اللہ اس کو واضح کیا جائے۔ اللہ اسی شکل صورت پیدا فرما، اس ملک کے ہر مسجد میں درس قرآن ہو، اے اللہ اس کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ مسجد کے متولیوں کو اس کی توفیق عطا فرما کہ درس قرآن ان کی مسجدوں میں کس طرح جاری ہو۔ اے اللہ اس کے لیے ہر متولی کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم یا رب محمد، اللہم یا رب محمد ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم یا رب محمد انصر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم یا رب محمد تجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم یا رب محمد وفق امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما تحب وترضى۔ اللہم یا رب فلسطین، اللہم یا رب فلسطین، اللہم یا رب نساء فلسطین، اللہم یا رب صبیان فلسطین، اللہم یا رب شبان فلسطین، اللہم یا رب شیوخ فلسطین، ارحمہم 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 انصرہم انصرہم۔ پیارے اللہ جی ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا، اللہ ان کے پیاسوں کو یا اللہ پانی نصیب فرما۔ اللہ ان کا کھانا روک دیا گیا ہے، اللہ ان کا پانی روک دیا گیا ہے۔ ہم تو صرف دیکھتے، پورا دن ہمارا خراب جاتا ہے، اس کو سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں کہ اللہ آپ کے وہ بندے کیسا صبر کر رہے ہیں۔ ان کے صدقے آج آپ نے پوری دنیا کو باقی رکھا ہے۔ اے اللہ ان کے بھوکوں کو اے اللہ آسمان سے جس طرح تو نے بنو اسرائیل کو کھلایا تھا، اے اللہ دنیا دیکھتی رہ جائے کہ اللہ تو نے آسمان سے ان کے لیے انتظام کیا ہے۔ اے اللہ ایسا انتظام ان کے لیے فرما، اے اللہ ان کے لیے ایسا انتظام فرما، اے اللہ ان کے مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ ان کے مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ مظلومین کے لیے ہمیں تڑپنے والا بنا، اے اللہ ظالمین کی پکڑ فرما۔ آپ کے حبیب نے دعا کی تھی، اللہم انجل مستضعفین، اللہم انجل مستضعفین، اللہم اشدد وطأتک علی الیہود والنصارى۔ اے اللہ یہود پر اپنی سخت پکڑ نازل فرما، اے اللہ یہود پر اپنی سخت پکڑ نازل فرما،
یا اللہ یہودیوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، یا اللہ جن کے دلوں کے اندر یا اللہ نفرت بھری ہوئی ہے، یا اللہ ہسپتالوں پر بم گرا کر بھی یا اللہ معصوم بچوں کا بھی خیال ان کو نہیں ہے، یا اللہ ایسے ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما، یا اللہ جتنے بچے شہید ہوئے ہیں یا اللہ تو قادر ہے اللہ اس سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر، یا اللہ ان کو پیدا فرما کر یا اللہ دین کا مجاہد بنا، یا اللہ دین کا داعی بنا، یا اللہ ان کو دین کا داعی بنا، ہماری نسلوں میں بھی دین کے محافظ پیدا فرما۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ یا اللہ ہم نے یا اللہ روزے رکھیں یا نمازیں پڑھی، ان سب کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ واقعتاً بہت سے لوگ بیمار ہیں، بیچارے بار بار فون کر کر کے کہتے ہمارے لیے دعا فرمائیے، یا اللہ بہت سے لوگ تو مایوس ہو چکے ہیں، کوئی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی جسمانی پریشانی میں مبتلا ہے، ہم بے بس ہیں، یا اللہ ہم ان کی پریشانی کو کیا دور کر سکے، ہم خود یا اللہ مجبور اور عاجز ہے، یا اللہ تو ہی ان کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس ملک میں ایمان کے بقا کے فیصلے فرما، اے اللہ اس ملک میں ایمان کے بقا کے فیصلے فرما، اے اللہ علماء کرام آپ نے عطا فرمائے ہیں، اے اللہ قرآن کے ترجمان عطا فرمائے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ واقعہ یہی ہے جب تک قرآن کے ترجمان باقی رہیں گے تیرا دین باقی رہے گا، اے اللہ قرآن کے ترجمان اور احادیث کے ترجمان علماء کرام ہے، اے اللہ چہار جانب سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ آج وہ دشمن کے نرغے میں ہے، دشمن کی نظر میں ہے، اے اللہ ہر عالم کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہماری ایک ایک بہن کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی پوری پوری حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کے مال میں اتنی برکت عطا فرما کہ اللہ کوئی دجال یا دجالی فتنہ ان کے ایمان کو چھین نہ سکے، اتنا مال ہر مومن کو عطا فرما، ہر مومن کو مالدار بنا، اللہ ہر مومن کو مالدار بنا، معاشی تنگیوں سے نکال دے، اللہ یہ کلام پاک ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کلام کے صدقے آپ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو اتنا مال عطا فرما کہ اللہ مسلمان تمام شعبوں پر قابض ہو جائے، تاکہ مسلمان دین کو عام کرنے کا ذریعہ بنے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے، اہل بیت کی محبت کے صدقے، صحابہ کرام کی محبت کے صدقے، اولیاء عظام کی محبت کے صدقے قبول فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔